اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الامی رؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام یا غفارو کی فضیلت اور اس کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کی تھی، جس کا مطلب ہے درگزر کرنے والا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ تعالیٰ کے جس صفاتی نام کا آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں وہ دو صفاتی نام ہیں، ایک ہے یا قہارو اور دوسرا ہے یا وہابو۔ یا قہارو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک بڑا ہی زبردست نام ہے۔ اس کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں، اہمیت بیان کی جائے، اتنا ہی کم ہے، مگر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے صرف یا قہارو کی ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ختم نہ ہو رہی ہو تو وہ کس طرح سے یا قہارو کا ورد کرے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہوئی ہے کہ یہ جی اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہیں یا جبارو یا قہارو، یہ بڑے ہی سخت نام ہے، بڑے وزنی نام ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہر نام کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے، اس کے اندر اپنی ایک تاثیر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو کرنے کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا قہارو، جس کا مطلب ہے سب کو قابو کرنے والا، سب کو قابو کرنے والا۔ اگر کوئی شخص یا قہارو، اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے یا قہارو، اس کا باکثرت ورد کرے، باکثرت ہر ٹائم چلتے پھرتے یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ العزیز اس کے دل سے دنیا کی محبت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا یا وہابو۔ یا وہابو کی ہم آپ کے سامنے دو فضیلتیں بیان کریں گے۔ نمبر ایک، پہلے آپ اس کا مطلب سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سب کو عطا کرنے والا، سب کو عطا کرنے والا۔ اگر کوئی شخص فقر و فاقہ کے اندر گرفتار ہو، مصیبت کے اندر ہے، تنگ دستی ہے، غربت انتہا کو پہنچ چکی ہے، پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہیں، تو وہ شخص کیا کرے، یا وہابو کا بکثرت ورد کرے، یا وہابو کا بکثرت ورد کرے، یا چاشت کی نماز کے وقت جب چاشت کی نماز پڑھے تو چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے آخری سجدہ کے اندر 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہی نام یا وہابو 40 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ العزیز فقر و فاقہ سے نجات حاصل ہوگی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، بے روزگاری سے نجات حاصل ہوگی، فراغی رزق حاصل ہوگی، سخاوت اس کو عطا ہو جائے گی، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی شخص کو کوئی بہت بڑی اس کو کوئی حاجت درپیش ہے، یعنی کہ اس کا کوئی ایسا کام اٹکا ہوا ہے، فار ایگزامپل کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر شادی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ شادی کے اسباب جو ہیں وہ وہاں پر نہیں بن رہے، یا اگر کسی بندے کا کوئی مقدمہ اڑا ہوا ہے اور وہ کیس جو ہے وہ ہار رہا ہے اور وہ کیس جیتنا چاہتا ہے بشرطے کہ وہ حق کے اوپر ہو، یا اگر کسی کا کوئی زمینی معاملات ہے اور وہ زمین جو ہے وہ کسی اور کے ہتھے چڑھ گئی ہے، آپ اپنی زمین واپس لینا چاہتے ہیں، اپنا گھر واپس لینا چاہتے ہیں، اس طرح کے آپ کو بہت سارے بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ تو اس طرح کے اگر بڑے بڑے مسائل آپ کو درپیش ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ بالکل ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے،
وہ آپ نے اس کو یا وہابو کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو گھر کا صحن ہو یا مسجد کا صحن ہو، گھر کا آپ کا جو صحن ہے اس میں یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کرے۔ اس کے لیے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، مگر ایک ہی چیز اس میں شامل ہے، شرط ایک ہی شامل ہے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو، اس ٹائم کے اوپر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ 3 سجدے آپ نے کرنے ہیں اور 3 سجدے کر کے پھر دونوں ہاتھوں کو آپ نے یوں بلند اٹھا لینا ہے۔ 3 سجدوں کو کرنے کے بعد آپ نے ایک سجدہ آپ نے کیا، یوں سجدے کے اندر گئے، سجدے میں جا کر آپ نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر اٹھ کر بیٹھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھ گئے، پھر آپ نے تھوڑا سا توقف کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے تیسرا سجدہ کیا۔ جب تیسرا سجدہ کرنا ہے تو پھر اس کے اٹھنے کے بعد آپ نے السلام نہیں پھیرنا، آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند اٹھانا ہے، یوں اپنے ہاتھوں کو اپنے سر سے اونچا اٹھا لینا ہے، اور اونچا اٹھا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہی اسم 100 بار یہ پڑھنا ہے، یہی اسم یا وہابو تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لیں اور 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کریں، اور یہ کرتے وقت بھی آپ کی حاجت آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ تو 3 دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز جتنا بھی مشکل کام ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ناموں کی صفات سے مستفیض ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔